بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکور ہوں میں یہاں ڈوکا یات آباد جتنے جملہ اراکین ہیں اس بزم کے جنہوں نے دعوت دی۔ میں ویسے پچھلے کافی عرصہ سے یہاں پر آ رہا ہوں، یقیناً آپ مجھے دیکھتے رہتے ہیں، اور آخر میں مجھے دعا کے لیے حکم ہو جاتا ہے۔ کئی بار فاروق صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بھی کچھ بیان کریں یا کچھ نعت، تو میں نے کہا کہ میں تو صرف ان خوبصورت چہروں کا دیدار کرنے کے لیے آتا ہوں۔ اور یہاں پر پھر بالخصوص حافظ عدیل صاحب کے والد گرامی، اور پھر یہ جو سرزمین ہے بڑی زرخیز سرزمین ہے، اس سے تو اب اس قدر محبت ہو گئی ہے، اس قدر محبت ہو گئی ہے کیونکہ اس سرزمین پر رہنے والا قائد محترم جناب علامہ مولانا امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی صاحب، اب اس سے تو اتنی محبت ہے، اب اس وجہ سے بھی ہر سال حاضری نصیب ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے خوبصورت چہروں کو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ حکم ہوا ہے مختصر دیر کے لیے کہ کچھ اشعار نعت کے سنا دیں، تو میں حکم پر چند اشعار سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ پنڈی سے جتنے بھی مہمان آئے ہیں میرے ساتھ، یقیناً ان کی محبتیں فاروق صاحب کے ساتھ ہیں اس موسم میں، وہاں سے یہاں تک پہنچائے۔ اللہ ان کی محبتوں کو بھی سلامت رکھے۔ بالخصوص ہمارے امیر محترم راولپنڈی کے پی پی 11 کے امیر ہیں قاضی طاہر نعیم چشتی صاحب، آپ بھی تشریف لائے، اور بالخصوص محافظ ختم نبوت اور محافظ ناموس رسالت مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اقبال زیائی صاحب، آپ بھی تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو بھی سلامت رکھے، اور جتنے بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں وارثان محراب و منبر، میں ناموں سے سبھی سے واقف نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اور بڑی خوبصورت محفل اور بڑا خوبصورت ذوق ہے۔ ایک بار محبت سے آپ درود پاک پڑھیں، میں نے 2-3 سے اشعار پڑھنے ہیں نعت کے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہمارے مہمان خصوصی پہنچنے والے ہیں، تو اس سے پہلے وہ جب تک نہیں آتے میں نے چند اشعار پڑھنے ہیں، محبت سے میرے ساتھ پڑھنا ہے اور مجاہدوں کی طرح پڑھنا ہے، کیونکہ اسلام کو مجاہدوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت اسلام کو مجاوروں کی نہیں مجاہدوں کی ضرورت ہے۔ ایک وقت تھا نا مجاور بیٹھ جاتے تھے کسی بھی زیارت پر تسبیح پکڑ کر، لمبے لمبے چوغے پہن کر، وقت تھا گزر گیا، اب ان مجاوروں کی نہیں، اب اسلام کو آپ جیسے مجاہدوں کی ضرورت ہے۔ تو مجاہدوں کی طرح پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ شروع سے ہے اس امت کا یہ نعرہ یا رسول اللہ، پڑھیے شروع سے ہے اس امت کا یہ نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا، آپ اس طرح نہیں پڑھ رہے، محبت سے پڑھیے ذرا جھوم کر اور ہاتھوں کو اٹھا کر، کہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا۔ باقی تو میں پڑھ لیتا ہوں لیکن یا رسول اللہ میں آپ سے پڑھانا چاہتا ہوں۔ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا، آپ جب تک سارے نہیں پڑھیں گے میں اگلا شعر نہیں پڑھتا۔ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا رسول اللہ، بڑی تحقیق
ہم نے پکارا یا رسول اللہ۔ صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ، مدینے کے گلی میں نعرہ یا رسول اللہ، مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ۔ اور علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے، علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے، پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ، پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ۔ عن علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم نبی کے ساتھ گزرتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ یقول السلام علیک یا رسول اللہ، فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سامنے جو بھی درخت آتا، جو بھی پتھر آتا، وہ یہ کہہ رہا ہوتا یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ۔ اور ہم کبھی تو فیض آباد کی سرزمین پر، کبھی لیاقت باغ میں، کبھی تو وہ جامع مسجد رحمت للعالمین کے سامنے، اور کبھی یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے خوبصورت چہرے، ان چہروں کے ساتھ ہم نے وزیر آباد میں نعرے لگائے اور کبھی تو ڈیالہ جیل میں نعرے لگائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یا رسول اللہ کی صدا بلند کر رہے ہیں؟ شاعر کہہ رہا ہے کہ شفاعت لازمی ہوگی بروز حشر، دیکھ لینا تم کہ بروز حشر جس نے بھی پکارا یا رسول اللہ، بروز حشر بھی جس نے پکارا یا رسول اللہ۔ شروع سے ہے اس امت کا یہ نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، بڑی تحقیق
کیسے ہم نے پکارا یا رسول اللہ. کہہ دیں سبحان اللہ. میں جب تک مہمان آتے ہیں 2 سے 3 منٹ مجھے بتائے دیں، 2-3 باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. حمد و صلات کے بعد نہایت واجب القدر واجب الاحترام سامعین محترم ارباب علم و دانش، قابل صد عزت و احترام کے لائق بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، وارثان محراب و منبر اور جتنے بھی میرے سر کا تاج یہاں پر حضور کے غلام، تاجدار ختم نبوت کے مجاہد اور ناموس رسالت کے محافظ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین سب کی محبتوں کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے اور سب کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. خوبصورت محفل سجائی ہے. اللہ رب العالمین ان سبھی کو جتنے احباب یہاں پہ دام درہم قدم سخن تعاون کرنے والے ہیں سب کو اللہ سلامت رکھے. بیان کرنا ہے مہمان خصوصی ہمارے گجرات سے تشریف لائے ہیں اور عظیم خطیب ہیں، اپنا ہی انداز ہے، اپنا ہی ان کا الگ سٹائل ہے بیان کرنے کا. اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرا صرف آپ کو اتنا پیغام ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، وقت گزر گیا، ایک دور تھا ہم نے غلامی میں گزار لیا، ایک عجیب دور تھا، ایک بہت بڑا دور تھا، وقت وہ گزر گیا. ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں جانتے ہیں، کبھی نعرہ لگایا شیر آیا شیر آیا، کبھی نعرہ لگایا تیر آیا تیر آیا، بلہ آیا بلہ آیا، یہ نعرے بھی لگ چکے، یہ بھی ہم نے آزما لیا. لیکن اس وقت ضرورت ہے آپ لوگوں کو اور مجھے دین سے وفا کرنے کی. اس وقت ضرورت ہے اس مشن سے وفا کرنے کی کہ جس مشن کو شروع کیا تھا جناب تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کہہ دیں سبحان اللہ. صدیق اکبر نے جس مشن کو شروع کیا تھا، جس مشن کو صدیق اکبر نے شروع کیا جنگ یمامہ سے کہ لوگوں میرے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے کسی نے، آؤ آج اپنے نبی کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں. پوچھا گیا امیر المومنین حالات ٹھیک نہیں ہیں، معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اندرونی حالات بھی ٹھیک نہیں، بیرونی حالات بھی ٹھیک نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کس طرف کو قافلوں کو بھیجیں گے؟ تو کیا ہوا؟ صدیق اکبر نے کہا نہیں، حالات جیسے بھی ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، حالات کو نہیں دیکھنا. بدری بھی جائے گا، غیر بدری بھی جائے گا، مہاجر بھی جائے گا، انصار بھی جائے گا، جا کر میری نبی کی ختم نبوت پر پہرا دے گا اور قیامت تک آنے والے حضور کے غلاموں کو یہ پیغام ملے گا. ارے لوگوں، اگر مہنگائی زیادہ ہو جائے برداشت کر لینا، آٹا نہ ملے برداشت کر لینا، اگر تمہیں ضروریات زندگی کی اشیاء نہ ملے تو چپ ہو جانا، کوئی بات نہیں، نہیں ملی تو رہنے دو، آج نہیں تو کل مل جائے گی. لیکن بات ختم نبوت کی آ جائے تو پیچھے نہ ہٹنا. ضرورت پڑے لیاقت باغ بھی پہنچنا، لاہور بھی پہنچنا، پتی چوک بھی پہنچنا، لیکن بس پہرا دینا اور ایک ہی بات کرنا کہ تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور یہی مشن فاروق اعظم کا، یہی مشن عثمان کا، یہی مشن حیدر کرار کا، یہی مشن طلحہ و زبیر کا، یہی مشن بلال حبشی کا. اور بلال حبشی ہے تو رنگ کا کالا، حبشہ کا غلام، رنگ کا کالا، منہ کوئی نہیں لگاتا. اور بلال حبشی عزتیں کیسے ملی؟ تو بلال حبشی کہتے ہیں آؤ میں بتاؤں عزتیں کہاں سے ملتی ہیں، عزتیں کس جگہ سے ملتی ہیں. ارے وابستہ ہو جاؤ دامن مصطفیٰ سے، پہرے دار بن جاؤ، محافظ ختم نبوت بن جاؤ. خدا کی قسم بڑے بڑے قریش کے سردار نیچے بیٹھے رہتے ہیں اور حبشہ کا غلام بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاتا ہے. آؤ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ.
آؤ عزت رسول میں ہے سب کچھ، اور جسے شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے ہی خوبصورت انداز میں لکھا کہ یہ در خیر الورا ہے بیٹھ جا۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ اس طرح نہیں سن رہے جس طرح سننا چاہیے، کہیں سبحان اللہ۔ میں بتا رہا ہوں کہ صحابہ اکرام نے ہمیں کیا درس دیا۔ صدیق اکبر سے لے کر حضرت طفیل دوسی تک، وہ آخری صحابی، 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام میں سے ہر صحابی نے یہ درس دیا، او لوگوں، او حضور کے غلاموں، آؤ ایسا کرو۔ اس شاعر کی زبانی ایک حسن رضا بڑے خوبصورت شاعر ہیں، انہوں نے یہ کلام لکھا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا درس یہ تھا کہ یہ در خیر الورا ہے بیٹھ جا، عبادتوں کی سجدہ گاہ ہے بیٹھ جا۔ کیا کہا؟ رب سے ملنے کا شرف، کیا کہا؟ رب سے ملنے کا شرف، بس یہی ایک رابطہ ہے بیٹھ جا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ ذرا ہاتھوں کو بھی نکال دیں چادروں سے، بے شک چادریں اوپر پہ نہیں رکھیں، لیکن ہاتھوں کو نکال کر سبحان اللہ کہیں کہ مجھے پتا چلے آپ لوگ مہمانوں کو سننا جانتے ہیں اور سن کر داد دینا بھی جانتے ہیں۔ کہیں سبحان اللہ جی۔ یہ در خیر الورا ہے بیٹھ جا، عبادتوں کی سجدہ گاہ ہے بیٹھ جا۔ حضور کے غلاموں، ادھر ادھر نہ دیکھنا، رب سے بھی ملنا ہو تو کیا کرنا؟ کہ کیا کہا؟ رب سے ملنے کا شرف، بس یہی ایک رابطہ ہے بیٹھ جا۔ جنتوں سے بڑھ کے بھی کچھ اور لے، جنتوں سے بڑھ کے بھی کچھ اور لے۔ ارے کہہ نہیں دیا تھا قتادہ کو حضور نے جنت مل گئی ہے، ایک آنکھ نکل گئی ہے تو کوئی بات نہیں، جنت ملے گی، جنت پہ گزارا کر لے، جنت مل جائے گی، بس یہی کافی ہے۔ ایک دفعہ کر اس بات پر تو قرض کرنے لگے، آقا جنت تو آپ کے صدقے ملے گی، دنیا میں آپ مجھے آنکھ عطا کر دے۔ جنت تو آخرت میں آپ کے صدقے، آپ کی نالین کے صدقے ملے گی، دنیا میں آپ آنکھ عطا کر دے، آنکھ مل جائے آنکھ عطا کر دے۔ تو شاعر نے لکھا جنتوں سے بڑھ کے بھی کچھ اور لے، جنتوں سے بڑھ کے بھی کچھ اور لے، جنتیں لے کے چلا ہے بیٹھ جا، جنتیں لے کے چلا ہے بیٹھ جا، جنتوں سے بڑھ کے بھی کچھ اور لے، جنتیں لے کے چلا ہے بیٹھ جا۔ اور ہر طرف ہیں رحمتوں کی بارشیں، ہر طرف ہیں رحمتوں کی بارشیں۔ اور لبیک والوں، کتنے آپ بلند نصیبوں والے ہو، اللہ نے کتنا نوازا ہے، آپ کے نصیبوں کو کتنا چمکایا ہے کہ ہر طرف ہے رحمتوں کی بارشیں۔ اور آپ جس در پر بیٹھے ہوئے ہو، کیا کہتا ہے شاعر کہ ہر طرف ہے رحمتوں کی بارشیں، ہاں یہ ایسی ہی جگہ ہے بیٹھ جا، ہاں یہ ایسی ہی جگہ ہے بیٹھ جا، ہاں یہ ایسی ہی جگہ ہے بیٹھ جا۔ ویسے تو میں بیمار، بخار بھی ہے اور زکام بھی، لیکن یہ سلطانیہ ساؤنڈ والے بڑا خوبصورت اپریٹ کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں چند الفاظ بول سکا ہوں۔ آپ نے بس محبتوں کا اظہار کرنا ہے، اور میں انتظار کر رہا ہوں مہمانوں کا وہ آئیں اور مائک ان کے حوالے کروں۔ کیا کہا کہ جنتوں سے بڑھ کے بھی کچھ اور لے، جنتیں لے کے چلا ہے بیٹھ جا، جنتیں لے کے چلا ہے بیٹھ جا، ہر طرف ہے رحمتوں کی بارشیں، ہاں یہ ایسی ہی جگہ ہے بیٹھ جا۔ اور کعبہ دل کی یہاں تعمیر کر، کعبہ دل کی یہاں تعمیر کر۔ قاضی صاحب، چوتھائی صاحب سنیے گا کہ کعبہ دل کی یہاں تعمیر کر، ہاں یہ در عشق خدا ہے بیٹھ جا، یہ در عشق خدا ہے بیٹھ جا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے تو اس در سے لو لگائی ہے، اس در سے لو لگائی ہے۔ وہ بابا جی کی نگاہ ہوئی ہے، وہ 2016 میں بابا جی نے مجھے جب دستار فضیلت پر مجھے سند عطا کی فاضل ہونے کی کہ شاہ صاحب یہ لو سند، آپ فاضل ہو گئے ہیں۔ قسم سے اس سند پر اتنا یقین نہیں ہے، نہ ہی پتہ ہے وہ سند کہاں ہے، ہاں لیکن یہ میری نسلیں بھی اس پر فخر کریں گی کہ میری دستار جو ہوئی ہے اور میں جو فاضل بنا ہوں، مجھے جو عطا کی گئی ہے سند، وہ قبلہ بابا جی نے عطا کی ہے۔
وہ قبلہ بابا جی نے عطا کی ہے، بس اسی نگاہ نے دیوانہ بنایا ہے، اور اسی نگاہ سے اس سے وابستہ ہوگے بخدا استاد بھی وہ ملے، استاد بھی وہ ملے جنہوں نے حدیث پڑھائی، بخاری پڑھائی، مسلم پڑھائی۔ تنویر وارسی صاحب تشریف فرما ہے، یہاں پر تشریف فرما ہے، جانتے ہیں بائیو ڈیٹا بھی، حالات کا بھی پتہ ہے کہ کس طرح ہے، صرف سپیکر پر بڑھ کے مارنے والے نہیں، ہاں جب ضرورت پڑی تو ہم نے لیاقت باغ میں بھی لبیک کا نعرہ لگایا، ہم نے فیض آباد میں بھی لبیک کا نعرہ لگایا۔ حالات سخت تھے، باہر مولوی نہیں نکلتے تھے، ہم نے یہاں سے سفر مظفر آباد اور مظفر آباد سے ہم نے لاہور کا سفر کرتے ہوئے بڑے سخت حالات میں اور روزے کی حالت میں جامعہ مسجد رحمت للعالمین کے سامنے جا کر یہی کہا لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک۔ زندہ باد تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب آپ تشریف فرما ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نورانی، وجدانی اور وجدانی روحانی چہرے کے ساتھ ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہر دل عزیز شخصیت، خطیب اہل سنت، خطیب عرب و عجم، مجاہد ختم نبوت، محافظ ناموس رسالت، حضرت علامہ مولانا محمد شاہد چشتی صاحب، خطیب اعظم گجرات، میں یوں کہوں گا خطیب اعظم پاکستان۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے جتنے بھی رفقا آپ کے ساتھ تشریف لائے سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں آگے بس صرف خطاب کے لیے دعوت دینے لگا ہوں، اپنی بات مکمل کر کے سنیے گا۔ میں کہہ رہا تھا الحمدللہ مرشد وہ ملا جس نے ایک نگاہ سے کمال کر دیا، اور استاد وہ ملا جس نے بخاری پڑھائی، مسلم پڑھائی اور پھر جس نے ترمذی پڑھائی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا بیٹا جس کی حدیث پڑھ رہے ہو نا ایسا کرنا اس حسین کے نانے کے حدیث پڑھنے کے ساتھ ساتھ حسین کے مشن کو بھی اپنانا، حسین کے مشن کو بھی اپنانا۔ اس کا نام سیدی و مرشدی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ضیاء الحق شاہ صاحب سلطان پوری۔ الحمدللہ بڑے خوبصورت اور بڑے حسین اور بڑے جمیل استاد بھی ملے کہ جنہوں نے لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک